ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ نئی باتوں کی ممانعت کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث پاک جسے روایت کیا ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتیں، آواز بلند ہو جاتی اور آپ کے جلال میں اضافہ ہو جاتا، ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر تمہارے پاس صبح کے وقت یا شام کے وقت آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر فرماتے کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اما بعد، بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین ہدایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دین میں نئی ایجاد ہونے والے سب کام برے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، جس شخص نے مال چھوڑا تو وہ اس کے اہل و عیال کے لیے ہے، اور جس نے قرضہ یا نادار اہل و عیال چھوڑے تو وہ میری طرف ہیں، وہ میرے ذمے ہیں۔ کل بدعۃ ضلالۃ تک ہم نے اس حدیث پاک کی شرح آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اس کے حوالے سے کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کل بدعۃ ضلالۃ سے مراد کیا ہے۔ دین میں نیا کام ایسا ہو کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا تو وہ نیا کام برا ہے اور وہ گمراہی ہے، اور وہ کام کہ جو دین میں اچھا ہو، اچھا کام ایجاد کیا ہے تو اس پر اجر و ثواب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب وہ کام کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس پر احادیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ کنز العمال کتاب الایمان والاسلام، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی لوگ جہنم میں جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ وہ لوگ جو دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ایسے نئے کام جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے کہ جو دین میں نئے کام ایجاد کریں، بدعتیں جو بدعت سیئہ کہلاتی ہے وہ شروع کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بدعتی کی توبہ کو روک لیتا ہے، یعنی کتنی بڑی یہ اس کے لیے وعید ہے کہ جو دین میں نیا ایسا کام کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو روک لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اس پر عذاب داخل کر دے تو یہ اس کی تباہی اور بربادی سے کم نہیں ہے کہ توبہ ہی رک جائے اس کی، تو پھر اس کے پاس کیا بچے گا۔ تو اس لیے یہ سختی، یہ شدت اس لیے ہے کہ بندہ اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ حدیث پاک معجم اوسط میں بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری حدیث پاک جسے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ نے کتاب السنہ بابو اجتناب البدع والجدل، اس باب کے تحت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ جو نیا کام دین میں ایجاد کرے
اور پھر ایسا نیا کام کہ جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا. بدعت کی چونکہ دو قسمیں ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی، جو اجمالی طور پر دو قسمیں اور تفصیلی طور پر 5 قسمیں. یعنی ایک وہ بدعت جو سیئہ بری بدعت، اور یہی بدعت گمراہی ہے، اور دوسری بدعت بدعت حسنہ اچھی بدعت، اچھا کام. اور وہ آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی کہ جس نے اچھا کام شروع کیا تو وہ اس اچھا کام شروع کرنے والے کے لیے بھی اجر ہے، اور اسی طرح جس نے اس پر عمل کیا اس عمل کرنے والے کا بھی ثواب اس کو ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا. اب اس کے لیے کہ جس نے دین میں برا کام شروع کیا اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نہ تو کسی بدعتی کا روزہ قبول فرماتا ہے، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، اور نہ جہاد قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے فرض یا نوافل عبادات قبول فرماتا ہے. اور فرمایا بدعتی شخص اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ایسا نیا کام کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کرتا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بدعتی کو دوست رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو برباد فرما دے گا. ایسا شخص کہ جس کی وجہ سے جو دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہو، نئے نئے کام لے کر آتا ہو، اس کی دوستی بھی نہیں اختیار کرنی. فرمایا اس کی بربادی ہو جائے گی کہ جو ایسے شخص کو دوست رکھتا ہو کہ جو بدعتی ہے اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکل جاتا ہے، یعنی اس کی دوستی بھی نہیں اختیار کرنی. فرمایا جو شخص بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہو اس سے بھی بچنا لازم ہے. کہ جو معلوم ہوا کہ یہ اچھا فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور فلاں ایسا شخص ہے کہ جو دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دین میں بگاڑ ہو، تو فرمایا کہ اس کی صحبت سے بھی بچیں، اس کی دوستی سے بھی بچیں، اس کا ساتھ بھی نہ بیٹھیں. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض ہی سے روایتیں فرماتے ہیں اگر کسی راستے میں بدعتی آتا ہو تو دوسرا راستہ اختیار کریں، اسے سلام دعا بھی نہ کریں. فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعتی سے ملنے گیا اس کے دل سے نور ایمان جاتا رہا. لہذا ایسا شخص کے جو دین کے اندر نئے نئے کام ایسے ایجاد کرتا ہو جو کہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، دین کی تشخص خراب ہوتا ہو، دین کا ظاہری جو افعال و اعمال ہیں، جو احکامات ہیں، ان میں بگاڑ پیدا کرتا ہو، تو اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرنی. اسی طرح حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے بدعتی کی بات سنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس بات سے فائدہ نہیں دیتا، اور جو بدعتی سے مصافحہ کرتا ہے وہ اسلام کا زور توڑ دیتا ہے. یعنی اس کے دل میں جو اسلام کا نور ہے وہ اسلام کا نور ختم ہو جاتا ہے. آج ہم میں سے اکثریت اس طرح کے دوستوں کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے کہ جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی دوستی بھی اپنا رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو باتیں بیان ہوئیں یہ یقینی باتیں ہیں، ان میں شکوک و شبہات نہیں ہیں، اور دل سے جب اسلام کی محبت نکل جاتی ہے تو احکامات سے بھی محبت نکل جاتی ہے. اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کو اگر نماز کا کہا جائے تو ان کو بہت سے بہانے یاد آتے ہیں، دین پر چلنے کے لیے کہا جائے تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے کہا جائے تو انہیں سستی، کاہلی ہمیشہ ان پر طاری رہتی ہے. تو ہمیشہ ایسے دوستوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کیوں کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ویسا اس کا دوست پر اثر آتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن ایسے شخص کو عذاب دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. تو اس وقت یہ ہائے افسوس کرنا اور کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، کہ بے شک اس نے مجھے
خاص نصیحت سے گمراہ کر دیا، تو ایسوں کی دوستی سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ الرحمہ حدیث پاک کے ان الفاظ کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس کے مالک ہیں، ہم سب کے مالک ہیں سرکار علیہ السلام۔ اسی لیے ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے یا کسی اور چیز کی حاجت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر یہ واجب تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جو بھی کھانا بنائیں پیش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ جائز تھا کہ آپ علیہ السلام بغیر مالک کی اجازت کے جو چیز چاہے آپ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملا کہ آپ نے بغیر اجازت کسی سے کوئی چیز لی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کبھی ایک واقعہ بھی ایسا نہ ملا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اولا کا معنی ہے، یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں اولا کا معنی ہے زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقدار۔ فرماتے تینوں معنی درست ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور ہر مومن کے دل میں حاضر و ناظر ہیں، کہ جان سے زیادہ قریب ہیں، اور رب کریم فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا حکم ہر مومن پر بادشاہ ماں باپ سے زیادہ نافذ ہے، کہ حضور ہمارے ہم سب کے تمام رشتہ داروں، تمام جتنے بھی ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ان سب سے زیادہ مالک ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ حضور تم کو تمہاری جانوں سے زیادہ راحت پہنچانے والے ہیں، یعنی یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں سرکار کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، ایمان بھی ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ملی، یہ حضور علیہ السلام کی برکت سے ملی، اور آخرت میں سرکار علیہ السلام کی برکت سے ہی گناہگار امتیوں کی بخشش ہوگی۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خود وہ گر کے سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے۔ تو دنیا میں ایمان اور اسلام کے ذریعے سرکار علیہ السلام اور سرکار کا ذکر راحت ہے، اور آخرت میں حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ اسی کی سفارش فرمائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ خدا نہ خواستہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو تو اس کے لیے پھر حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعتوں سے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا
ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔